ریڈیو پاکستان ماہی پروری کی معاشی اہمیت کے حوالے سے خصوصی انٹرویو سماعت فرمائیے۔ میزبان اور پروڈیوسر عصیان بی بی بلوچ، مہمان خالد محمود، مینیجر ٹیکنیکل میرین، ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر فشری ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے زراعت کا میدان کے ساتھ میں ہوں عصیان بلوچ۔ سامعین، یہ پروگرام آپ کے لیے قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہی پروری کی معاشی اہمیت۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جناب خالد محمود صاحب۔ آپ مینیجر ٹیکنیکل میرین، ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر فشری ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد ہیں۔ یہ ادارہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے تحت کام کرتا ہے۔ شکریہ خالد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی خالد صاحب، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہی پروری کی معاشی اہمیت۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو مزید کلیئر کیجیے گا اور بتائیے گا کہ بنیادی طور پر ماہی پروری ہے کیا؟ ماہی پروری یا فش فارمنگ ایک ایسی ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں کہ آپ فشیز کو باقاعدگی سے آپ پونڈس کے اندر رکھتے ہیں اور انڈر کیپٹیو کنڈیشنز ان کو پالتے ہیں، پھر ان کو سیل کرتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب جب آپ پولٹری سیکٹر آپ کا جیسے ڈیولپ ہوا ہے، تو اگر آپ اس وقت دیسی مرغی پہ ہی ریلائی کر رہے ہوتے، کیا وہ دیسی مرغی اس وقت آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فش فارمنگ کی طرف ہمیں آنا پڑے گا۔ ابھی آج تو چکے ہیں، لیکن ٹریڈیشنل فارمنگ ہے۔ اگر فش فارمنگ کریں گے، کیونکہ ہمارا ٹوٹلی جو وائلڈ اسٹاک ہے وہ ٹوٹل اوور ایکسپلائٹیڈ ہے اس وقت، اور ہمارا سب سے بڑی جو ایکسپورٹر ہے، فشری ایکسپورٹر یا فشری پروڈکٹس ایکسپورٹر، اور وہ سفر کر رہا ہے، اور ان کی کیپیسٹی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہے، ان کے جو پروسیسنگ یونٹس ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنا چاہتے ہیں اور ایز اے الٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روزگار بھی ملے گا اور ہماری پروڈکٹیوٹی، فش پروڈکٹیوٹی بڑھے گی بھی۔ جی خالد صاحب، اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ماہی پروری کا رجحان جو ہے وہ کب سے ہوا؟ ویسے فارمنگ جو سٹارٹ ہوئی ہے، فش فارمنگ تقریباً لیٹ 1960 سے سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن اس کا جو ٹرینڈ بڑھا ہے اراؤنڈ 2000 سے بڑھا ہے، 2000 سے آن ورڈ۔ اور ہمارا جو بورڈ ہے فشری ڈیولپمنٹ بورڈ، اس کی بنیاد 2007 میں رکھی گئی ہے، اور اس کا بنیادی پرپس یہ ہے کہ جتنے بھی گیپس ہیں پروونشل ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کو فل اپ کرنا ہے فشریز کے حوالے سے، تاکہ فش پروڈکٹیوٹی کو انہانس کریں اور ہماری فشریز ایکسپورٹ بڑھے۔ خالد صاحب، پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی آپ نے بات کی، اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ جب شروع کیا گیا پاکستان میں یہ سلسلہ اور چونکہ اب تک جاری ہے، تو پرسنٹیج وائز آپ سے جاننا چاہیں تو کتنا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ پرسنٹیج ابھی تک تو کوئی ڈیٹا نہیں ہے، ابھی بیسکلی انفینسی اسٹیج، جس کو انیشل اسٹیج آپ کہہ سکتے ہیں، انہی اسٹیجز سے گزرے ہیں۔ تو ابھی ٹوٹلی جو فارمرز، فش فارمرز ہیں، وہ ٹوٹلی ٹریڈیشنل فارمنگ کی طرف آ رہے ہیں، ٹریڈیشنل فارمنگ ہی کر رہے ہیں موسٹلی، لیکن سائنٹیفک بنیادوں پر جیسے ایڈوانس کنٹریز کے اندر کی جاتی ہے، اور جیسے آپ کا پڑوسی ملک بہت آگے ہے اس وقت، تو اس کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہماری کوسٹ لائن کے حوالے سے اگر بات کریں تو 1000 کلومیٹر ہے اس وقت، وہ ٹوٹلی اس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے فارمنگ کے حوالے سے۔ صرف ابھی تک جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہ ریسرچ کے حوالے سے تو ہوئی ہے، لیکن کمرشل بیس پہ فش فارمنگ کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے بورڈ نے 2015 کے اندر ایک جوائنٹ وینچر کیا تھا شرمپ فارمنگ کے حوالے سے، جو پارٹ آف فش فارمنگ بھی ہے، شیل فش فارمنگ جس کو کہتے ہیں، شرمپ فارمنگ ہے۔ اور یہ 2015 میں ہم نے ایک فارم لگایا تھا گاروں کے اندر، اور جس میں 2 پارٹنرس ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، اور ہم نے 150 ٹن پروڈیوس کیا 2 کراپس کے اندر، 150 ٹن، جو کہ ماس پروڈکشن ہے، پہلی دفعہ ایسی ماس پروڈکشن ہوئی ہے۔ اور شرمپ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل فش فارمنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے 1 سال 2 سال تک، اور جو شرمپ فارمنگ ہم نے جو سٹارٹ کی، یہ 4 مہینے کے بعد آپ کو کراپ مل جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا ہے، یہ آپ کو جو ان پٹ دیں گے اور
6th منتھ میں آپ کو واپس انکم جنریٹ ہو جاتی ہے. اس میں پھر آپ کا رسک فیکٹر بہت کم ہو جاتا ہے. تو اس فارمنگ سے یہ ہوا ہے کم از کم کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ آیا اور شرمپ فارمنگ کے حوالے سے. اور ہم نے ایک ایسی اسپیشی انٹروڈیوس کروائی جو کہ ہماری لوکل اسپیشی نہیں تھی, فارن اسپیشی ہے بیسیکلی, ایگزاٹک اسپیشی جس کو کہتے ہیں, ہمارے لوکل انوائرمنٹ کے اندر نہیں پائی جاتی اور پوری دنیا میں وہی پریکٹس ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ جو اسپیشی ہے اس کو اس لیے چوائس کیا شرمپ کے حوالے سے کہ یہ کھارے پانی میں بھی ہو سکتی ہے اور لو سیلائن واٹر کے بھی اندر ہو سکتی ہے. لو سیلائن کی جب ہم بات کرتے تھے, ہمارا بہت سارا ایریا پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر جو واٹر لینگنگ اور سالینٹی کا شکار ہے, یعنی کہ جہاں سیم و تھور کا مسئلہ ہے, وہاں ٹیریسٹریل کراپ نہیں گرو کر سکتی. اس اسپیشی کو اس لیے لایا گیا کہ ہم پنجاب کے اندر وہ ایریاز بھی ٹارگیٹ کریں, ان کو بھی پروڈکٹیو بنائیں اور ماس پروڈکشن کی طرف جائیں تاکہ پاکستان میں فشری پروڈکٹس کی کوانٹٹی انہانس ہو اور ہماری ایکسپورٹ بڑھے. جی خالد صاحب, آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا اس کے بارے میں, اور آپ نے شرمپ جو ہے وہ فارمنگ کی بات کی, ٹریڈیشنل فارمنگ کی بات کی. تو اگر فش جو ہے وہ فارمنگ کی اگر بات کریں تو ہمارے سامنے جو آپ کی گفتگو سماعت کر رہی ہیں, تو ان کے لیے بتائیے گا کہ فارمنگ کتنے اقسام کی جو ہے وہ کی جاتی ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, فش فارمنگ یا ایکوا کلچر جو سیکٹر ہے اس کے بنیادی طور پر 3 کمپوننٹس ہیں. ایک ہیچری سیکٹر ہے جہاں بچہ پروڈیوس ہوتا ہے, ایک فارمنگ جہاں بچے کو بڑا کرتے ہیں, ایک نرسنگ یونٹس ہوتے ہیں, ایک پھر فیڈ ملز ہوتی ہیں. یہ الگ الگ بزنسز ہیں. اب کوئی ایک آدمی چاروں بزنسز تو نہیں اڈاپٹ کر سکتا, مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. کوئی ایک آدمی ایک ہی بزنس چوائس کرے گا. فارمنگ کا جو بہت ساری فارمنگ کی اقسام ہے, جیسے کیج کلچر ہے, پونڈ کلچر ہے, ہیچری کی طرف جائیں. اسپیشیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی اسپیشیز گرو کرنے جا رہے ہیں. فش کی بہت ساری اسپیشیز ہیں, جیسے تلاپیا ہے. تلاپیا فریش واٹر اسپیشی ہے. میرین واٹر کی آپ سی باس کر لیں, اس کو آپ کیج کے اندر بھی پال سکتے ہیں. کیج ایک ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہوتی, نیچرل واٹر باڈیز کے اندر, جیسے ہمارے پاس بڑی بڑی لیکس ہیں, جیسے کینجر لیک ہے, اس کے اندر آپ کیج لگا لیں. وہ ایک ہوتا ہے کہ فلوٹنگ کیج ہوتا ہے جس کے نیچے جال لگا ہوتا ہے. اس جال کے اندر کیپٹیو انوائرمنٹ کے اندر آپ فش رکھ کے بڑا گرو کر سکتے ہیں نیچرل واٹر باڈی کے اندر. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, آپ کو پانی لینے کی باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی موٹر یعنی کہ انرجی کاسٹ نہیں آتی آپ کی, اور پانی خود بخود صاف ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو صرف نیٹ آپ کی کلیننگ کرنی پڑتی ہے ریگولر بیسس پہ. تو اس طرح کی بہت سارے ٹائپس کی فارمنگ ہے. شرمپ فارمنگ ہے پاکستان میں, تو شرمپ فارمنگ ابھی بہت انفینسی اسٹیجز پہ ہے, مینس کہ ابھی تو فارمرز نے اڈاپٹ نہیں کی, اور ہماری ٹرائی یہ ہے کہ فارمرز اس کو اڈاپٹ کریں پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر, اور ماس پروڈکشن کی طرف جائیں. جی خالد صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس وقت کس فارمنگ پہ زیادہ کام ہو رہا ہے, جو اقسام کی آپ نے بات کی. اس وقت جو کام ہو رہا ہے سب تلاپیا, آلموسٹ تلاپیا جو کلچر ہے, جو فش کلچر ہے, وہ آلموسٹ لوگ اڈاپٹ کر چکے ہیں یہاں پہ. اس کی آپ کی فیڈ ملز بھی آ گئی ہیں. ہر اسپیسیفک مچھلی کے لیے الگ فیڈ ہوتی ہے. اس سے اس کی آپ کی فارمنگ سسٹم بھی آ گیا ہے. لوگوں نے کیج کے اندر بھی, یہ تلاپیا ایسی ہے کیج کے اندر بھی گرو کر سکتے ہیں اور پونڈس کے اندر بھی گرو کر سکتے ہیں. دونوں طرح کی فارمنگ کر سکتے ہیں, اور اس کو بایو فلک میں بھی گرو کر سکتے ہیں. بایو فلک یہ ہے کہ گھروں کی چھت میں رکھ کے انڈر کنٹرولڈ کنڈیشنز کے اندر وہاں بھی گرو کر سکتے ہیں. جیسے لوگ گھروں میں سبزیاں لگاتے ہیں, اسی طرح آپ ایکواٹک فارمنگ گھروں میں بھی اس کی کر سکتے ہیں تلاپیا کی. اور پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر یہ لوگ ابھی کر رہے ہیں. تو ہم نے اس سیکٹر کو انہانس کرنے کے لیے فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ ٹریننگس پروگرام بھی ارینج کر رہا ہے باقاعدہ. ہمارے یہاں 3 پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت فیڈرل فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے, جو ہم پروونسز کے ساتھ مل کر کے کر رہے ہیں. پنجاب اور بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر ہم کیج فارمنگ اور شرمپ فارمنگ کا پروجیکٹ چلا رہے ہیں. اور کے پی کے اور نادرن ایریاز کے اندر ہم ٹراؤٹ فارمنگ, کیونکہ کولڈ واٹر فش ہے وہ, ٹراؤٹ فارمنگ کا پروجیکٹ چل رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم لوگوں کو 15 ڈیز کی ٹریننگز بھی دے رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. تو ہماری جو ٹریننگز ہوتی ہیں پورے پاکستان میں, جیسے اسلام آباد میں ہوتی ہیں, کراچی میں ہوتی ہیں, حیدرآباد, ٹھٹھا, ملتان, لاہور, یہ جہاں جہاں فارمرز ہمیں ملتے جاتے ہیں, ڈیٹا آتا جاتا ہے. ہم اگر جہاں زیادہ فارمرز ہوں پہلے ٹریننگ وہاں ارینج کر لیتے ہیں. جی خالد صاحب, آپ نے ابھی ٹریننگ کے حوالے سے بات کی, تو یہ آپ نئے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگس کرواتے ہیں یا آپ کا ادارہ کرواتا ہے, یا وہ لوگ جو پہلے اس جو ہے وہ شعبے سے وابستہ ہیں؟ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں موقع دیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس لسبیلا یونیورسٹی ہے, نئی یونیورسٹی ہے بلوچستان سے, ان کو ایک دفعہ پورا ہم نے پوری کلاس ان کی بٹھا دی تھی. گورنمنٹ آف بلوچستان نے ہم سے بولا تھا کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں. ہم نے پوری ٹریننگ ان کو دے دی تھی, اور اس ٹریننگ کا پہ کوئی فارمرز کا یا اسٹوڈنٹس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ کا فری کھانا, فری رہائش,
ساری چیزیں آپ کو فری ارینج کر کے دی جاتی ہیں. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام زرخیز پاکستان کا سلسلہ زراعت کا میدان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ اسیان بلوچ، اور ہمارے ساتھ مہمان اس وقت تشریف فرما ہیں جناب خالد محمود. آپ مینیجر ٹیکنیکل میرین ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر فشری ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ یہ ادارہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے تحت کام کر رہا ہے. اور آج جس موضوع پر ہم لوگ وہ بات کر رہے ہیں وہ ہے ماہی پروری کی معاشی اہمیت پر. خالد صاحب، یہ تمام تر تفصیلات آپ سے جاننے کی کوشش کی تاکہ یہ موضوع جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کلیئر ہو جائے. اب آتے ہیں بنیادی موضوع کی جانب. خالد صاحب، ماہی پروری پر اگر بات کریں تو اس کی معاشی اہمیت وہ کیا ہے؟ معاشی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس بیسیکلی اس وقت امپلائمنٹ بہت کم ہے بیسیکلی. یعنی کہ آپ یہ اگر سیکٹر ڈیولپ کریں تو اس سیکٹر سے ڈیولپ ہونے سے آپ کو تو ایک تو امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، آپ کی دوسری سب تو پروڈکشن بڑھے گی، پھر تیسری آپ کو فارن ایکسچینج کے طور پہ آپ جو ایکسپورٹ کریں گے تو وہ فارن ایکسچینج آپ کے پاس آئے گا اس کے فشری سب کے حوالے سے. صحیح. اس شعبے کی اگر بہتری کی بات کریں خالد صاحب، تو اس کو مزید وہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا پالیسیز وہ ترتیب دی جا سکتی ہیں؟ جیسے یہ ہے کہ اگر جو آلریڈی فارمنگ لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی فارمنگ کو امپروو کریں. جیسے اپنی جو کارپ فارمنگ کر رہے ہیں، کارپ فشیز ہوتی ہیں، وہ لوگ ان کی گروتھ بہت سلو ہوتی ہے. تو آپ ایسی ہائی ویلیو اسپیشیز کی طرف جائیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو. جیسے میں نے آپ کو شرمپ کا بتایا، اس کی ڈیمانڈ پوری ورلڈ میں ہے. ٹھیک ہے، اس ایسی فش اسپیشیز کی طرف جائیں جو لیس ٹائم پیریڈ کے اندر میکسیمم گروتھ تھے. تو اپنی اسپیشیز کو ریپلیس کریں، اپنی فارمنگ ٹیکنیکس کو بہتر بنائیں تاکہ میکسیمم پروڈکشن کی طرف جائیں. اور میکسیمم پروڈکشن سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی انکم بھی جنریٹ ہوگی. اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس سیکٹر کے اندر، ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ کم از کم ایک دم سے بڑے انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جائیں. آپ کام سیکھ کر سلو، یعنی کہ تھوڑے کام سے بڑے کام کی طرف جانی پڑے. خالد صاحب، حکومتی اقدامات کی اگر بات کریں اس شعبے سے متعلق، اور آپ کا چونکہ تعلق بھی اس ادارے سے ہے، تو اس ادارے کے لیے حکومتی سطح پر وہ کیا اقدامات وہ کیے جا رہے ہیں؟ بیسکلی ہمارے یہاں جو ایکوا کلچر پالیسی اس وقت ہے وہ لیکنگ ہے. کہ آپ بیسکلی وائلڈ فشیز کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن فارمڈ بیس فشیز کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں کہ آپ فارمڈ بیس، وہ بین ہے بیسکلی. پاکستان میں ابھی ایکوا کلچر پالیسی نہیں ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہمارا ادارہ ہے، یہ ایکوا کلچر پالیسی تمام صوبوں کے ساتھ مل کے اس پہ بنا رہا ہے، اس ایکوا کلچر پالیسی کو بنا رہا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا ہمارے پاس جو پروجیکٹس آتے ہیں جتنے بھی، تمام پروونسز کو آن بورڈ لے کے اور ان کے جو بھی گیپس ہوتے ہیں، جو بھی فارمرز ہوتے ہیں، ان کو ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ باقاعدہ، جیسے ہم نے بتایا کہ ہر پروجیکٹ الگ الگ ٹریننگ ہوتی ہے، اسپیشیز وائز ٹریننگ دیتے ہیں. آپ شرمپ کی ہے وہ الگ ٹریننگ ہے، فش کی ہے وہ الگ ٹریننگ ہے. اور ایک ہی فارمر دونوں ٹریننگ بھی اٹینڈ کر سکتا ہے. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جس میں وہ انٹرسٹیڈ ہے اس میں وہ پیسہ لگا سکتا ہے. بالکل. ایک عام سامع کے لیے میں مزید چاہوں گی کہ آپ کلیئر کریں کہ یہ ایکوا کلچر پالیسی کی جو آپ نے بات کی، یہ کیا ہے؟ ایکوا کلچر پالیسی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ وائلڈ فش ہے جو نیچرل سٹاک سے آپ مچھلی پکڑتے ہیں، وہ تو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کوالٹی بیسس پہ، وہ چیک ہوتی ہے. آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، میرین فشز ڈپارٹمنٹ آف پاکستان، جو منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کے اندر کام کرتا ہے. وہ اس کا ایکسپورٹ پوری کوالٹی چیک کر کے آپ کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے، تبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس وقت اس ادارے کے پاس جو ایکوا کلچر بیسڈ پروڈکٹ ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اسی کی پالیسی نہیں ہے. وہ پالیسی بنانے کے لیے آپ کو جو امپورٹ کنٹری ہوگا وہ پوری آپ کی ٹریسیبلٹی چیک کرے گا آپ کے فارم تک، کہ آپ نے اس کو کیا فش کھلائی، کیا خوراک کھلائی، کس انوائرمنٹ کے اندر ہوا ہے. وہ پولیوٹیڈ ایریا تو نہیں ہے کہ یہیں سے واٹر میں تو نہیں ہے، پیچھے گندا پانی آ رہا ہے فیکٹری سے پارٹی ہے، اس کے وہ پوری چیزیں دیکھ کے پھر آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کریں. ہم وہ پالیسی بنا رہے ہیں ابھی. تو پالیسی کافی حد تک وہ بن چکی ہے، لیکن ابھی وہ ظاہر ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جائے گی، وہ پورا پروسیجر اڈاپٹ ہوگا، ساری چیزیں ہوگی. جی خالد صاحب، اب چونکہ اختتام کی جانب ہم جا رہے ہیں، اور اس سلسلے کے آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج ہے عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کہ فش کھائیں اور ہیلتھی بنیں. کاربوہائیڈریٹس ہم زیادہ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر کا، ہماری زیادہ تر نیشن شوگر کا شکار ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ ہیلتھی فوڈ یعنی فش کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. فش جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی پھر پروڈکشن ڈیمانڈ کرے گی، اور فارمرز کی اس کی پروڈکشن پروڈیوس کرنا پڑے گا یعنی اس کو فارمرز کو. تو اس سے آپ کی ایک تو جسمانی اور ذہنی گروتھ پہ بہت بڑا فرق پڑے گا. جی خالد محمود صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے پروگرام
زرخیز پاکستان کے لیے وقت دیا. ماہی پروری کے موضوع پر آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور آخر میں ایک بہترین جو ہے وہ میسج بھی دیا کہ آپ جو ہے فش یا مچھلی کہہ لیں وہ زیادہ کھائیں، اور چونکہ یہ صحت مند جو ہے وہ غذاؤں میں شمار کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کی کنزپشن آپ نے زیادہ کرنی ہے سامعین، اور ساتھ ساتھ اس جو ہے اہم شعبے کے لیے کام بھی کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے زراعت کا میدان سے عصیان بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. سامعین، ماہی پروری کی معاشی اہمیت کے حوالے سے خصوصی انٹرویو آپ سماعت فرما رہے تھے. میزبان اور پروڈیوسر عصیان بی بی بلوچ، مہمان خالد محمود، مینیجر ٹیکنیکل میرین، ایڈیشنل پروجیکٹ ڈائریکٹر فشری ڈیولپمنٹ بورڈ اسلام آباد. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.